بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب ویور، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی رحمت و فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ٹائٹل میں پڑھ ہی لیا ہوگا، آج میں آپ کے ساتھ ایک ریل ہورریبل سٹوری اور ہورر سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ بالکل اوریجنل ہے اور الحمدللہ کوئی اس میں فیک چیز نہیں ہے۔ تو بس آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ میں آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ دے سکوں۔ یعنی کہ جب میں اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس خود بخود وہ اپڈیٹ نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے جسے بولتے ہیں سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک یہ بچے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، نام میں آپ کو اس کا مینشن نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو خود ہائڈ کیا ہوا ہے۔ تو سٹوری یہ ہے کہ یہ تقریباً لاہور اور فیصل آباد تھوڑا مکس اپ ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچہ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، اب تو بڑا ہو گیا کافی، تو اس کے ساتھ یہ سین پیش آیا ہے۔ وہ اور اس کی والدہ اور جسے بولتے ہیں اس کے کچھ گھر کے ریلیٹیو بھی ماشاءاللہ، تو وہ جسے بولتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارے گھر میں رہتے تھے۔ تو اب وہ جو بچہ تھا وہ کافی چھوٹا تھا، اور وہ جسے بولتے ہیں کہ اس کو مطلب بھی اس نے چلنا ہی سٹارٹ کیا تھا، تو وہ نئی نئی چیزوں کو دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا، اور طرح طرح کی چیزیں جب اس کے پاس آتی تھیں تو وہ اس کو پکڑ کے خوش ہوتا تھا، دیکھتا تھا، کھیلتا تھا۔ اس کے گھر میں ماشاءاللہ کافی فیملی ممبرز تھے، اور جو اس کی والدہ ہیں وہ اس کو جو ہے مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ لاہور میں کافی بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کھلے صحن ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بچے کو کھیلنے دیتے ہیں کہ بچہ یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے، تو وہ بچہ کھیلتے کھیلتے جسے بولتے ہیں کبھی کوئی چیز کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ چلیں وہ کھیلتا ہے، کھیلنے دیں، ابھی ماشاءاللہ نیا نیا اس نے چلنا سیکھا ہے۔ تو وہ کھیلتے 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 کبھی اس کمرے میں جاتا ہے، کبھی اس کمرے میں جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اپنی مطلب جسے بولتے ہیں کہ زندگی میں خوش ہوتا ہے کہ یار چلو میں نے نیا نیا چلنا سیکھا ہے، کبھی میں یہاں جا رہا ہوں، کبھی یہاں جا رہا ہوں۔ یعنی وہ جسے بولتے ہیں ایک تو ہوش بھی نہیں ہوتی، جسے بولتے ہیں چھوٹے بچے کو 2 سال 1.5 سال کا جو ہوتا ہے، تو وہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے نیا نیا چلنا سیکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا یہ کہ جو ہے نا وہ بچہ کھیلتے 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 صحن میں، تقریباً دوپہر کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، یہ چیز ہے، تو یعنی دوپہر ختم ہو گئی تھی اور شام سٹارٹ ہونے والی تھی۔ ہوا اس کے ساتھ یہ کہ اس نے دیکھا کہ ایک غبارہ ٹائپ ایک چیز تھی، تو وہ اس کے پاس آئی سے مراد کہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک کھلا صحن ہوتا ہے تو غبارہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ یار یہ کہاں سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے، کہیں سے بھی اڑ کے آ جاتا ہے۔ تو وہ اس بچہ تو بچہ ہی تھا، تو اس کو اتنا علم نہیں تھا، تو وہ دیکھا کہ بہت پیارا سا غبارہ اس بچے کے پاس ہے صحن میں۔ فیملی والے سارے وہیں تھے، اور کچھ لوگ باہر بھی تھے، کچھ لوگ اندر تھے۔ جو ان کی والدہ تھیں وہ کچھ مطلب کام میں مصروف تھیں، تو وہ بچہ جو ہے صحن میں کھیل رہا تھا اکیلا۔ اب غبارہ آیا اس کے پاس، آیا سے مراد کہ اڑ کے آیا اس کے پاس۔ اب جب اس کی والدہ باہر آئیں تو انہوں نے بولا چلیں شاید کوئی گیسی غبارہ ہوگا، بچہ دیکھ کے کافی خوش ہو رہا ہے، تو اس بچے کو غبارہ میں دے دوں۔ بس اس غبارے کو اس بچے نے جیسے ہی پکڑا، بس پکڑنے کی دیر تھی، اس کو بخار لگ گیا، اس کو بخار شروع ہو گیا۔ بخار کے بعد اس کی طبیعت ناسار ہو گئی، عجیب و غریب مطلب حرکتیں کرنے شروع ہو گیا، یہ کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس کی والدہ بھی کافی پریشان رہی کہ یہ ہو کیا گیا، کہ جب سے اس نے غبارہ پکڑا ہے اس بچے کے ساتھ عجیب و غریب مطلب سین ہو رہے ہیں، کبھی بخار چڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا،
تو جسے بولتے ہیں کہ ان کے جو دوسرے گھر والے بھی تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کو کہیں دکھاتے ہیں کسی مولوی کے ساتھ، اللہ رحم کرے، ڈاکٹر کے پاس سے بھی ہوا لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ تو پھر وہ کسی مولوی کے پاس اس کو لے کے گئے، تو مولوی نے تو صاف بول دیا کہ بھائی یہ جو آپ کا بچہ ہے اس پہ زبردست قسم کا اثر ہو چکا ہے۔ اور اثر کیا تھا کہ وہ جو غبارہ تھا وہ غبارہ نہیں تھا، وہ غبارے کی شکل میں کوئی چیز اس کے پاس آئی تھی، اور وہ جیسے ہی اس کو ہاتھ لگانے کی دیر تھی اور اس پہ اس کا اثر شروع ہو گیا۔ بہرحال مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے، پہلے مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے یہ تو صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بولا سوری بھائی، یہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے خود کے بھی بچے ہیں، ہم اگر تمہارے بچے کو صحیح کرنے بیٹھیں گے یا اس کے اوپر کچھ اس طرح کے وہ کلمات بھی پڑھیں گے تو وہ چیز یہاں سے تو ہٹ جائے گی لیکن ہمارے بچوں پہ آ جائے گی، وہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو وہ پھر پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ تو بہت زبردست سین ہو گیا، اب اس بچے کا کیا کریں، بیچارہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اس کو اب ہم کہاں لے کے جائیں۔ تو ایک اور ماشاءاللہ بڑے ہی جسے بولتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک اور جسے بولتے ہیں آپ اس کو قاری صاحب بول سکتے ہیں یا مولانا صاحب بول سکتے ہیں، تو ان کے پاس وہ پھر بچے کو لے کے گئے، کسی اور نے ان کا ریفرنس دیا کہ آپ ان مولانا کے پاس جائیں، یہ انشاءاللہ آپ کی بہت ہیلپ کریں گے۔ یقیناً مدد کرنے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے، بس ایک ذریعے بنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ان کے پاس ان کو لے کے جائیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ کچھ کلمات اللہ پاک کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر جاتا رہے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ ان کے پاس لے کے گئے اور انہوں نے بولا کہ جی بالکل اس کے اوپر تو واقعی بہت خطرناک اثرات ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا۔ توڑ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی جادو ہوا ہوا تھا، یعنی جو اثرات ہوئے تھے اس کا توڑ یہ کریں گے۔ تو انہوں نے کچھ تعویذ وغیرہ دیے لکھ کے، تو انہوں نے بولا کہ یہ آپ نے تعویذ جلانے ہیں اور جسے بولتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس سے اثر جاتا رہے گا۔ اب وہ اس کے سارے جسے بولتے ہیں گھر والے اور وہ بچہ اور ان کی والدہ وہ گھر پہ آ گئیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر پہ آ گئیں تو دیکھا کہ بچے کو ابھی بھی جسے بولتے ہیں ڈسٹربنس تھی، تو ان کی جو ہیں ایک خالہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اب جسے بولتے ہیں کہ وہ تعویذ جسے بولتے ہیں ایک سیفٹی پن ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے وہ لگانے تھے، کچھ اس طرح کا معاملات کرنے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ لکھ رہی تھی آیت الکرسی یا آیت، تو اب جو ایک سیفٹی پن پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ جو آیت الکرسی لکھ کے اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی لگانی تھی سیفٹی پن کے ساتھ، اور سیفٹی پن بھی بڑی والی تھی، چھوٹی نہیں تھی۔ تو اب وہ یہ پڑھتے پڑھتے یا لکھتے لکھتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو وہ ان کی خالہ ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ان سے کافی ان کا لگاؤ ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی ان کی آنکھ لگ گئی، وہ بچہ تو چھوٹا تھا اس کو تو کچھ ہوش نہیں، اب وہ سیفٹی پن جیسے وہ اٹھی ہیں تو ہوا اس طریقے سے کہ وہ سیفٹی پن جسے بولتے ہیں لیڈیز کے اکثر جو ہے ناک میں وہ جسے بولتے ہیں ٹاپس لگانے کے لیے جسے بولتے ہیں سوراخ ہوتا ہے نا، وہ سیفٹی پن ان کے وہاں پر لگی ہوئی، وہ ایک دم سے اٹھیں۔ تو گھر والوں نے بتایا یہ سیفٹی پن تم نے یہاں کیوں لگائی ہے؟ تو وہ تھوڑا سا خود بھی مطلب پریشان ہو گئی کہ یہ میں نے تو سیفٹی پن اپنے ناک میں یہاں لگائی نہیں تھی، لیکن یہ ناک میں کس طرح لگ گئی میرے؟ تو پھر جسے بولتے ہیں کہ وہ انہوں نے بتایا کہ یہ تو میں نے اس بچے کے یہاں لگانی تھی کہ آیت الکرسی ہم نے اس پہ لکھی ہوئی تھی اور یہ اس کو میں نے باندھ کے اس پہ لگانا تھا۔ تو پھر انہوں نے بولا یہ چیز واقعی بہت خطرناک ہے، اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ پھر کیا انہوں نے یہ کہ جیسی تعویذ جلانا شروع کیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ مت جلاؤ میرے کان کو، مت جلاؤ میرے ناک کو، مت جلاؤ میری یہ چیز کو، کیونکہ اصل میں تعویذ جل رہا تھا، ادھر سے وہ جو چیز اس پہ حاوی ہوئی تھی وہ بھی جل رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کر کے جسے بولتے ہیں کہ الحمدللہ اس چیز کا خاتمہ ہو گیا اور وہ بچہ دوبارہ صحیح ہو گیا۔ لیکن ایک چیز
ایک چیز جو کہ آج بھی اس سے اگر پوچھیں تو وہ بتاتا ہے اور اس کے گھر والے بھی بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس بچے کا رنگ اتنا گورا تھا کہ سفید کپڑا بھی اس کے آگے، یعنی کہ تھوڑا کمپیئر کرنے میں اس کے آگے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید نہیں لگتا تھا جو اس بچے کا رنگ گورا تھا. بڑا پیارا خوبصورت رنگ تھا. لیکن بس جب وہ یہ حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا نا، تو اس کے بعد اس کا جو اوریجنل رنگ تھا، وہ جو بچہ تھا اس کا وہ ویسا رنگ دوبارہ ویسا ہو نہیں پایا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ابھی کچھ زیادہ اچھی خوراک اور لے تو اس کا رنگ پھر سے ویسا ہو جائے، بلکہ اس سے بھی اچھا ہو جائے. لیکن ویسا اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ جب وہ بچپن میں جو رنگ تھا ابھی تک وہ ویسا رنگ اس کا دیکھ نہیں پائے. تو بہرحال اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ایک تو یہ اوریجنل جیسے ہارر سٹوری سنانی تھی میں نے، اور دوسرا ایک چھوٹا سا میسیج یہ دینا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کبھی بھی اپنے چھوٹے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں. یہ باہر کے یورپین کنٹریوں میں ہوتا ہے کہ بچے کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ بیچارہ بند ہے، بس جیسے اس کی آواز سنی تو گئے ماں باپ اس کے پاس، یہ کریں وہ کریں. اکیلا کبھی بھی نہ چھوڑیں، خاص طور پہ سوتے وقت، اور کبھی بھی دوپہر میں اگر آپ کسی ایسے بنگلے میں رہ رہے ہیں جہاں پر گارڈن ہے، صحن ہے، درخت ہے، وہاں پر تو بالکل بھی نہ چھوڑیں. اور آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھ کے رکھا کریں، چاروں کل پڑھ کے رکھا کریں، اور اللہ پاک کا کلام سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ پڑھ کے اپنے گھر میں بھی پھونکا کریں. سونے سے پہلے ارد گرد چاروں طرف یہ پھونک مارا کریں. اور جتنا ہو سکے جسے بولتے ہیں کہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھیں. آپ کو جیسی کسی چیز کا شک ہو فوراً اس چیز کو صاف کر لیں. اگر آپ کو شک ہو گیا نہیں یہ جگہ میلی ہے، گندی ہے، اس میں مطلب کچھ غلاظت ہے، غلیظ پونی کوئی چیز آ رہی ہے، تو اس کی پہلے وہاں صفائی کر لیں. اگر تو آپ نے وہاں پر رہنا ہے، اور اگر نہیں رہنا تو کوشش کریں کہ اس چیز کو ویکیٹ کر دیں، اوائڈ کریں. تو اسی کے ساتھ ہی یہ سٹوری آپ کو میں نے سنانی تھی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، اوریجنل سٹوری، ریل سٹوری. ہو سکتا ہے میں نہیں تو میں کسی اور کی زبانی آپ کو سناؤں، اور اسی بندے کی زبانی سناؤں جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو جانے سے پہلے ہی کوئی بات بولوں گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ مل سکے. اور اللہ پاک کا ذکر، ورد اور نماز ضرور پڑھا کریں. السلام علیکم.